کو یہاں پر لا کے یہاں سے نیچے کو پھینکا جاتا تھا. جہاں سزائے موت باقی یہ ٹاور ہے سر، اس کو سیکورٹی اور ڈیفینس پرپز کے لیے بنایا گیا تھا. یہ رانی اور راجا کا کمرہ ہوا کرتا حمزہ تھا. کی پہلی مسجد جب یہاں پر شروع کیسے معلوم کرتے دیکھیے بیٹا اور یہاں پر اس گاؤں کا نام ہے الکت، جو کہ حمزہ کی دوسری قدیم ترین گاؤں ہے. یہ جو الکت فورٹ، یہ فورٹ ہمارے گاؤں کو بزرگوں اور مختلف مورخین کے کہنے کے مطابق 900 سال پرانا بتایا جاتا ہے، لیکن لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق، ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کے مطابق یہ 1100 سال پرانا فورٹ ہے، جو کہ گلگت بلتستان کا اولڈسٹ مونومنٹ ہے، تاریخ یادگار ہے. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں جناب، قدیم الایام حمزہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی، ایک پرنسلی اسٹیٹ. تو قدیم زمانے سے ہمارا حمزہ ویلی کے اندر یہاں پر 2 میجر فورٹ ہوا کرتے تھے، ایک عالکت فورٹ اور والکت فورٹ. یہ عالکت فورٹ جیسا کہ میں نے مینشن کیا 1100 سال پرانا فورٹ ہے، جبکہ والکت فورٹ 800 سال پرانا فورٹ ہے. قدیم زمانے میں جو راجہ حمزہ ہوتا تھا وہ دونوں فورٹوں کو سیزن کے لحاظ استعمال کیا کرتے تھے. اچھا، گرمی اور دیکھیے سر، یہ سر اس گاؤں کا نام ہے الکت، اس گاؤں کا نام ہے بلتک. یہاں پر دوسرا فورٹ، یہ دونوں الفاظ بلتستانی زبان کا الفاظ ہے. تو الکت مین دس لوور سائڈ، بٹ بلتک مین دیٹ اپر سائڈ. آپ نے دیکھا ہوگا جو بلتک فورٹ وہ تھوڑا سا ہائٹ پہ ہے. تو جناب والا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الکت فورٹ ہے، اس فورٹ کو ایک پہاڑ کے اوپر بنایا گیا ہے، کیونکہ قدیم زمانے میں جو رشین چینی جو حملہ آور آتے تھے وہ اسی روٹ سے، یہاں سے دیکھیں اس روٹ سے آتے تھے. اس فورٹ کو بنانے کا ان کا جو مین مشن تھا، یہاں سے صرف فوٹ کے کاروان کو مانیٹر کرنا، ان کو بڑی نگاہ رکھنا، اور شاہی خاندان والوں کو ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹ سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا. ان کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے. یہ سر جب اس فورٹ کو سپورٹ اور ڈیفینس پرپز کے لیے بنایا گیا تھا، تو یہ کمر قدیم زمانے میں ایز اے سیکورٹی گارڈ کا کمرہ ہوا کرتا تھا. یہ واچنگ ونڈوز. تو یہاں پر سیکورٹی گارڈ دیکھیے نیچے صرف جو کاروان جو حملہ آور آتے تھے ان کو یہیں سے مانیٹر کیا جاتا تھا، ان کو پر یہاں سے نگاہ رکھی جاتی. دیکھیے سر یہ کیا ہے، اور سنیے میں نے کیا ہے، اس کو ہم لوگ اسٹینڈنگ گریو کہتے ہیں. اسٹینڈنگ گریو اور ورٹیکل ٹام، کھڑی مقبرہ، کھڑی قبر. تو کہاں جاتا ہے یہاں پر آج سے 600 سال پہلے ایک حکمران، ایک بادشاہ نے اپنی یانگر برادر کو، اپنے چھوٹا بھائی کو اس کا اندر زندہ چنوا دیا تھا، زندہ دفنا دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حکمران کے خلاف ریبیلین یعنی بغاوت کی تھی پاور کو کیپچر کرنے کے لیے. جب 2009 میں اس کا ایکس رے اور سکیننگ کیا تو تب کنفرم ہوا اس پرنس کا سکیلیٹن، اس کا ڈھانچہ، اس کی ہڈیاں اب تک اندر موجود ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے قدیم زمانے میں اس علاقے میں بھی اقتدار کو حصول کے لیے اس قسم کے حربے، اس قسم کے ٹیکٹکس وغیرہ استعمال ہوتے تھے. اقتدار کو حصول کی خاطر اپنے باپ کو بھی، بھائی کو بھی معاف نہیں کرتے تھے، قتل کرتے تھے. یہ دیکھیے بیٹا یہ کیا ہے، یہ ہے اس زمانے کا وائن سیلر. یعنی یہاں پر اسلام کے آنے سے پہلے کنگ کے لیے، بادشاہ کے لیے وائن یعنی یہاں پر شراب بنایا جاتا تھا. یہاں پر گریپس کی فرمنٹیشن پروسیس ہوتی تھی. اس کی جو ربط، اس کی جو گہرائی، یہ تقریباً 1.5 میٹر ہے. یہ ہمارا ایگزٹ ہوگا سر، جب ہم فورٹ کمپلیٹ کریں گے تو ہماری یہاں سے ہوگی. اس کو ہم چلے جائیں گے سر، آپ اسٹیئر آ جائیں گے. چلا ادھر رہو میرے ساتھ. شمائم تم بھی ادھر رہو میرے ساتھ. شمائم تم بھی. جائے سزائے موت، پھانسی گارڈ، یہ وہی پوائنٹ بھی ہوتا تھا. یہاں پر سیکورٹی فورس کو پھر آپ کو پیچھے سے گرے گئے تھے. یہاں پر سیکورٹی فورس کو ڈپلوائے کیا جاتا تھا نیچے شالا ریشن پہ نگاہ رکھنے کے لیے. اور یہ اس زمانے کا جائے سزائے موت، جائے سزائے موت یعنی کیپٹل پنشمنٹ پوائنٹ ہوا کرتا تھا. جو بھی خصوصاً وار کرمنلز جو جنگ میں گرفتار ہو جاتے ان کو یہاں پر لا کے مجرموں کو، ان کو ہاتھ پیر کو باندھ کے سیدھے نیچے ان کو کیا کرتے تھے، دیکھیے بیٹا چکر آنے والی ہے. زمانے کا جائے سزائے موت.
اور واچ ٹاور کا ٹاپ پہ سر یو ول فائنڈ گلگت بلتستان نیشنل اینیورسٹی ٹو. ہاں یہ کیا ہے پاپا؟ اچھا یہ چلو یہ بکری کیوں بنائی ہوئی بکری ہے؟ نہیں ہے یہ ہاں آئیبیکس سے آئیبیکس کا مارخور. یہاں سے میں یہاں سے یہاں آ جائیں گے. یہاں کو ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں یہ گلگت بلتستان کا نیشنل اینیمل ہے. ابھی جانا تو یہ ذرا دیکھیں یہ مسجد ہے ہنزا کی پہلی مسجد 500 سال پرانی مسجد. جب آج سے 500 سال پہلے یہاں پر اسلام آیا تھا تو یہ اس وقت بنایا. اندر نہیں جانا. نہیں جانا. پہلی مسجد ہے. اور یہ دیکھیے بیٹا یہ کنگ اور کوئین کا تخت ہوتا ہے. یہاں پر کنگ اور کوئین بیٹھ کے نیچے نظام کا نظارہ کرتے ہیں. وہاں پہ یہ فورٹ کا نیو سیکشن ہے سر. دس از دا نیو سیکشن آف دا فورٹ. یہ سیکشن بلٹ بائی برٹش انگریزوں نے بنایا سر. اچھا یہ انگریزوں نے بلڈ ہاں سر آپ لوگوں نے نیچے کمرے دیکھ لیا سر. اس کا کنسٹرکشن سٹائل اور اس کا کنسٹرکشن سٹائل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کو انگریزوں کے لیے انگریزی سٹائل اس کو بنایا گیا ہے. تو آپ لوگوں نے نیچے کمرے دیکھ لیا سر. اس کا سٹائل اور اس کے سٹائل میں بڑا فرق ہے. اور یہاں پر آپ کو چند تصویریں نظر آئی. تصویریں تقریباً 1935 کی. تو 1935 یہاں پر مقامی لوگوں نے کیمرے کا نام ہی نہیں سنا تھا. یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انگریزوں کے لیے تصاویر جو کہ ہنزا کی چند لوکیشن کی جو آپ لوگوں نے بیٹا دیکھے نیچے جو در ہنزا دیکھ لیا تھا اس کے اوپر ایک سسپینشن برج ایک ہینگنگ برج نظر آئے گا. یہ برج جو کہ نگر اسٹیٹ اور ہنزا اسٹیٹ کو آپس میں ملاتا تھا. اب اس برج کو ختم کر کے یہاں پر ماڈرن سیمیٹری برج بنایا گیا ہے جو کہ نگر اسٹیٹ اور ہنزا اسٹیٹ اور رائل اسٹیٹ کو آپس میں ملاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اس میں کوئی مقامی لوگ یہ لوگ تلوار ڈانس کے ان کے رائٹ ہینڈ میں یہ ڈانس ہوتا ہے. تلوار ہے ان کے رائٹ ہینڈ دیکھیے سوڈ ہے نا سوڈ اور لیفٹ ہینڈ میں شیلڈ. قدیم زمانے میں جب بھی کوئی وار ہوتی جنگ ہوتی تو ٹروپس کو آرمی کو فوج کو موٹیویٹ کرنے کے ان کو جوش دلانے کے لیے اس قسم کا ڈانس کا کام کر رہا ہے. یہ دوسرا یہ سیکنڈ روم. ہاں یہ بھی کوئی وہاں وہ جو مقامی لوگ ہیں جو کہ تلوار ڈانس کو پرفارم کرتے ہیں. یہاں آگ جلا. یہ سر دیکھیے سر یہ بچت فورٹ ہے سر. میرا ہنزا کا ونٹر کا اسٹیشن. یہ فورٹ تقریباً 800 سال پرانا فورٹ ہے جو کہ میرا ہنزا کا ونٹر کا اسٹیشن ہوتا تھا. آپ جس فورٹ پہ ہیں اس فورٹ میں ٹوٹل کتنے کمرے 8 کمرے. کتنے کمرے 8 کمرے. اس میں کوئی سامان کوئی میوزیم آپ نے نہیں دیکھا. آپ لوگوں نے خالی کمرے دیکھ لیں ایمپٹی روم. جب یہاں سے فاتح پور چلے جائیں گے بیٹا فاتح پور بڑا فورٹ ہے جس میں 62 رومز. کتنے کمرے 62 روم. اس میں میوزیم ہے قدیم زمانے کے سارا سامان ڈسپلے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. جب آپ فاتح پور کا وزٹ کریں گے یو ول انجوائے اے لاٹ. یہاں سے شفٹ کر دیا. یہاں پہ کچھ سامان یہاں سے دوسرا فورٹ میں لے گئے ہیں. This was living room of king and queen. یہ رانی اور راجہ کا کمرہ ہوا کرتا تھا. دیوان خاص اور رویل پیلس اس کمرے کو مالٹی پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ایز اے کچن ایز اے بیڈ روم ایز اے ڈائننگ ہال. یعنی زمانے قدیم میں کوئی سیپریٹ کچن سیپریٹ بیڈ روم سیپریٹ ڈائننگ ہال نہیں ہوتا تھا. ایک ہی کمرے کو مالٹی پرپز کے لیے رافل یوز کیا جاتا ہے. اس اندر میں چولہا ہوتا شمائم. This was their fireplace where they were making cooking and heating arrangements here. یہ ان کی سٹنگ ایریا ہوتا تھا. یہاں پر بیٹھ کے وہ اپنا میل اپنا کھانا وغیرہ لیا کرتے تھے. اور وہ ایریا مخصوص تھی سونے کے لیے. وہ ان کی آرامگاہ ہوتی ہے. آپ ذرا دیوار پہ نظر ڈالیں جناب والا. یہاں پر آپ کو 3 سٹکس نظر آئیں گے. 3 سٹکس. یہ آپ سے پہلے میں یہ عرض کروں یہ کوئی ہینگر نہیں ہے. اس کو ہم لوگ سنڈال کے سنڈال نہیں بیٹا سن کلاک. یہ ہے دھوپ گھڑی. یہ کیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ فورٹ 1100 سال پرانا فورٹ. تو آج سے 1100 سال پہلے اس زمانے میں گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی. اس زمانے ان کے پاس کوئی گھڑی کوئی وال کلاک نہیں تھی.
اس وقت کے لوگ ایک اسپیشل میتھڈ کو یوز کرتے تھے جس کی مدد سے وہ اپنا ٹائم معلوم کرتے تھے. اپنا ٹائم کیسے معلوم کرتے؟ دیکھیے بیٹا جب بھی صبح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے جیسے جیسے لائٹ ٹوارڈز دا ویسٹ مغرب کی طرف موو کرے گا تو دیکھیے لائٹ کی وجہ سے یہاں پر آپ کو ہلکی سی لائٹ شیڈو نظر آئی. جب لائٹ موو کرے گا مغرب کی طرف ڈوبنے کی طرف جائے گا لائٹ تو شیڈو بھی آہستہ آہستہ اسی ڈائریکشن میں سیمولٹینیسلی موو کرتا تھا. پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے اس کے سرکس بنا کے اس کو چھوٹے ڈویژن میں تقسیم کر کے اینگلز بنا کے نمبر لگا کے اپنا ٹائم اور سیزن چینجز کا تعین کیا کرتے تھے. یہ پاسبل تھا دن کا ٹائم میں لیکن رات کا ٹائم ان کے پاس ستاروں کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. تو یہاں پر ایک کیبن ہے ووڈن کیبن جس میں کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ رکھی جاتی تھی. یہ ذرا دیکھیے سر جہاں تشریف ہے یہاں پر آپ نظر ڈالے سر تو یہ ذرا دیکھیے اس زمانے کا یہ ڈسٹ بن ہوا کرتا تھا. ڈسٹ بن یہاں سے برتن دھونے کے بعد پانی اور کچرا وغیرہ کو یہاں سے نیچے پھینکا جاتا تھا. آپ ذرا یہاں تشریف لائے سے یہاں آپ ذرا آ جائیں. چلو چلاؤ محمد ادھر ہی رہو. یہ نیچے بیٹھا اس کے نیچے الیکٹرک بورڈ ہے. الیکٹرک بورڈ ادھر آ جاؤ. یہ نیچے دیکھیے سر ہنزا ریور ہے. یہ نیچے ہنزا ریور ہے سر. تو آپ لوگ سر عطا آباد لیک گئے ہوں گے. عطا آباد لیک دیکھ لیا سر. جب آپ گئے تھے نا عطا آباد لیک آپ اسی روٹ سے گئے تھے سر. وہ سامنے آپ نے وہ کھڑکی دیکھی ہوگی وہ کنٹوں کا بٹ ہے جو کہ چائنیز نے بنایا تھا. سامنے سر وہ دیکھیے وہ جو ٹاور نظر آ رہا ہے دیکھ لیا. اب یہاں سے ہو کے گئے تھا عطا آباد لیک کے لیے. یہ چائنیز نے بنایا تھا. یہ چائنیز نے بنایا تھا سر. تقریباً 20-25 سال ہو رہا ہے. چوکی ہاں یہ جو وہاں پر وہ کنٹوں کا بٹا ہوا کرتا ہے جو چھوٹی چھوٹی اینٹیں بناتے تھے. یہ دیکھیے سر اس فورٹ کا جو بیک سائڈ ہے بالکل سیف ہے. یہاں سے کوئی انویڈر کوئی دشمن کوئی حملہ آور پڑا نہیں سکتا ہے. اس زمانے میں ان کے پاس مشینری نہیں تھی اکوپمنٹس نہیں تھی. تو اس وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگوں نے قسم کا وانڈر آف دا ورلڈ بنایا ہے. آج کل ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے ہر قسم کے سامان ہیں لیکن پھر بھی ہم ایسا بلڈنگ بنانے سے قاصر ایسا بلڈنگ نہیں بنا سکتی. یہ رانی اور راجا کا شاور روم ہوا کرتا تھا. ان کا باتھ روم ہوا کرتا تھا. آگے سے اینڈ ہے بیٹا آگے سے اینڈ ہے. آ جاؤ. یہاں پر میں آپ پکچر بناؤں سر. یہاں بنا دی. مجھے دیجیے ایک سیکنڈ. اس دور کا واش روم ہوا تھا انگریز دور کا واش روم سر. چلو تو یہاں پر سر ہمارا ٹوٹل اینڈ ہو گیا سر. چلیں گڈ. تھینک یو. شمائم بس لٹکو نہیں بیٹا. گاؤں بیٹا تھوڑا چار زیادہ نہیں ہے.